السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 2، 3، 4 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے ایمان والے، سچے مومن مسلمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سامعین کرام، امام علی بن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو منافق ہوتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے ان کا دل بالکل خالی ہوتا ہے۔ وہ لوگ بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کو اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے، سچے ایمان والے، سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اور آگے مزید کہا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ وہ ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں کہا ہے کہ سچے مومن کی یہی نشانی ہے کہ جب بھی اس کو اللہ یاد آ جائے یا اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے وہ خوف محسوس کرے، اور خوف محسوس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جو سنن و نوافل اور مستحبات ہیں ان کا اہتمام کرے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے وہ رک جائے۔ یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں بیان فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ مطلب ایمان والوں کی نشانی بتلائی گئی ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس پر وہ اڑے نہیں رہتے ہیں، نہیں ایسا ہو گیا تھا، نہیں ویسا ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں گے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کرنے کی عادت ہوتی ہے، آپ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ بہانے بازی کریں گے، نہیں ایسا ہو گیا تھا، نہیں ویسا ہو گیا تھا۔ چونکہ دل کے اندر بیماری ہے جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو اللہ یاد آ جائے یا جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے فوراً اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈر کر کے وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے فوراً رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے نا،
اس کا معنی اور مفہوم اور تفسیر پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے نا، اس کو سن کر کے سچے مومن کے ایمان میں مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین ہر دور سے یہ اہتمام کرتے آئے ہیں کہ اپنے سماج و معاشرے میں بھی اور اپنے گھر میں بھی ہر روز قرآن کریم کی چند آیات کو پڑھتے ہیں، اس کا معنی اور اس کی تفسیر اپنے گھر والوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں، اور ہر روز ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے گھر والوں کے پاس یا اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کے پاس پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کے آیات کو پڑھا جاتا ہے، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ مانگنا ہو وہ رب سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر ارادہ ہوتا ہے تو رب کا ہی ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کا توکل اور ان کا بھروسہ اور ان کا وشواس مکمل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 2 سورۃ الانفال جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مومن کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کے دل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کو بیان کیا۔ یہ سب عقیدہ ہے جو دل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل ڈر جائے، جب اللہ کی آیات کو اس کے سامنے پڑھی جائے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایمان کا مقام کہاں ہے؟ اصل میں دل ہے، ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور توکل اور بھروسہ کہاں سے کرتا ہے انسان؟ اپنے دل سے توکل اور بھروسہ کرتا ہے، زبان سے نہیں۔ اب جو اگلی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عمل کے بارے میں بتایا کہ سچے مومن کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ اعمال تو بہت سارے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 2 اہم ترین عمل کی طرف، جو حقوق العباد میں اہم ترین اعمال ہیں، اس کی طرف بیان کیا کہ سچے مومن جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کر، یہ اعمال سے ریلیٹڈ ہے، یہ دل سے ریلیٹڈ نہیں، یہ اعمال سے ریلیٹڈ ہے۔ نمازوں کو قائم کرنے والے کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہوگا تو اچھی طریقے سے وضو کریں گے، ٹال کر کے نماز کو نہیں پڑھیں گے، اچھے سے وضو کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے، اور نماز کی جو بھی ارکان ہے اس کو اچھے انداز میں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ، ابھی کسی کو مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے، کسی کو اللہ نے طاقت دیا ہے کمزوروں کی مدد کرے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے علم سے لوگوں کا ہیلپ کرے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھداری دی ہے لوگوں کو صحیح رستہ دکھائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، تمام کو وہ مدد کرنے کی کوشش کرے، اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نیک کاموں میں خرچ کرے، یا جو بھی اللہ نے دیا اس کو لوگوں کے پر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوقات کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو رزق دیا گیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اصل میں سچے مومن ہیں، یہی اصل میں سچے مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفات اگر کسی کے اندر نہیں تو وہ سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جعلی ایمان والا ہے، اس کو اوریجنل ایمان والا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی جو ان 2 آیتوں میں اوپر بیان کی گئی، آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 میں، جن کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی وہ سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جعلی ایمان والا ہو سکتا ہے، وہ روایتی ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ روایتی ایمان والا ہوگا، وہ ایسے ہی ایمان والا چپکے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربهم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں درجہ ہے، جیسا عمل کریں گے جنت میں ویسا درجہ ملے گا۔ اور آگے کہا ورزق کریم، اور ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر عزت والی روزی ہوگی۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے
ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہم لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا